اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کی پر بات کریں گے. بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ اس پارے میں آپ نے دیکھا، اسی لیے میں نے اس موضوع کو اس پارے کے لیے اٹھا کر رکھا تھا. اس سے پہلے کہیں اس کے لیے مناسبت پیدا نہیں ہو رہی تھی. اس پارے کے اندر آپ نے دیکھا کہ سورہ احقاف مکی ہے، پھر اس کے بعد سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات مدنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ قاف مکی آ گئی. یہ ایک عام طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی مدنی کا چکر کیا ہے؟ کبھی مکی آیتیں آتی ہیں، کبھی مدنی آتی ہیں. یہ صورتوں کی ترتیب ایسے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ صورتوں کی ترتیب تو وہ کہ مکے میں جیسے نازل ہوئی اس ترتیب سے آ جانی چاہیے تھی، پھر مدینہ جانے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو کمپائل کر دینا چاہیے تھا. لیکن قرآن میں یہ ترتیب نہیں ہے. ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اس کی ترتیب الگ ہے، جس میں مکی اور مدنی آیتوں کا کمبینیشن ہے، مکسچر ہے. اس جگہ ہم مولانا اشد جمال ندوی صاحب سے پوچھیں گے کہ قرآن میں یہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں باری باری آتی ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا قرآن کی جو ترتیب اس وقت موجود ہے وہ الہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فکس کیا، یہ بات کے لوگوں نے بنایا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس ترتیب پر مرتب نہیں کیا گیا ہے. کتاب کے نازل کرنے والے ہی نے نزول کے لیے الگ ترتیب رکھی اور جمع و تدوین کی ترتیب الگ رکھی. آیات کے نزول کے وقت اس وقت کے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا، اور جمع و تدوین کے لیے کتاب محفوظ میں الکتاب کا جو اللہ کا نقشہ تھا اس ترتیب کو محفوظ رکھا گیا اور اسی ترتیب پر اسے مرتب کرایا گیا. روایات میں بہت صراحت سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرماتے، یاد کرتے، کاتبین وحی کو بلاتے، اسے نقل کراتے اور اسی وقت مقام کی تعین فرماتے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے فلاں آیات کے بعد رکھی جائے گی، فلاں سورہ میں رکھی جائے گی، اس سورے کا مقام یہ ہوگا، اس سورے کا مقام یہ ہوگا. گویا نزولی ترتیب نازل ہونے کے بعد ہی کتاب لوح محفوظ کی جو ترتیب تھی اس ترتیب پر وحی کے ذریعے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مرتب کرا دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں جو تلاوت منقول ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا جو دور منقول ہے، سب اسی ترتیب پر ہوتا تھا جس ترتیب پر قرآن مجید کے مصحف مرتب ہوا اور جو ترتیب آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہم لوگ آج جب قرآن مجید کا مصحف اٹھاتے ہیں تو ابتدائی 10 پاروں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ زیادہ تر مدنی آیات اور صورتیں ہیں. اگر ہم امپارہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر مکی صورتیں ہیں. ابتدائی 10 پاروں میں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ اعراف کو چھوڑ کر کے سب مدنی ہیں، اور پارے ہم میں 37 صورتوں میں صرف سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال اور سورہ نصر کو چھوڑ کر کے سب مکی ہیں. تو گویا یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ترتیب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب مقرر فرمائی. اس ترتیب کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو، اس قرآن کی کو ہم محفوظ رکھیں گے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس کی جمع و تدوین بھی ہمارے ذمہ ہے. اور یہ الکتاب ہونے کا فکری تقاضا بھی تھا کہ کتاب ہر طرح سے کامل و مکمل ہو اور وہ من جانب اللہ ہو. اگر اس میں کسی چیز کا کوئی اختیار بندے کو ہوتا تو کوئی بھی بندہ وہ کمال پیدا نہیں کر سکتا جو کتاب کا خالق و مالک پیدا کر سکتا. پھر الکتاب کی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو متعدد جگہوں پر الکتاب کہا ہے. الکتاب کا مطلب تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع، تمام کتابوں کا فائدہ. پوری کتاب کیا، کتاب کے کسی جز کی بھی کوئی نظیر نہ پیش کر سکے.
इस तरह से कुरान मजीद ने कई मरतबा चैलेंज भी किया। तो इस किताब की ये खासियत तो लाजमन होनी चाहिए कि इसके अल्फाज, इसकी आयात, इसके मज़ामीन, इसकी सूरतें जामे हों, मरबूत हों, एक दूसरे से गुथी हुई हों और इनका अपना पूरा एक निज़ाम हो। अल किताब की ख़ास खसूसियात में सबसे बड़ी खसूसियत ये है और उसका बड़ा मोजज़ा ये है कि पूरी किताब 114 सूरतों में बटी होने के बावजूद, हज़ारों आयतों में तकसीम होने के बावजूद बहुत मुनज़्ज़म और मरबूत है और उसका एक बेहतरीन अंदरूनी जामे निज़ाम है। जहाँ तक नुज़ूली तरतीब का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मालूम और महफूज है और उसकी हिफाजत का भी सहाबा किराम के दौर से लेकर अब तक एहतमाम किया जाता रहा है। उसकी वजह ये है कि इस नुज़ूली तरतीब का भी फ़हम कुरान में अहम किरदार है। आयात का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, अहकाम जो तदरीज के साथ नाज़िल हुए उसकी हिकमत क्या है, जो कुछ आयात पहले नाज़िल हुई, कुछ आयात बाद में नाज़िल हुई और अहकाम बदल गए नासिख़ व मनसूख़ में, इन मसाइल को जानने के लिए नुज़ूली तरतीब का और उस पस मंज़र का जानना ज़रूरी होता है। इसलिए वो चीज़ें महफूज रखी गई और मुफस्सिरीन उससे बराबर इस्तेफ़ादा करते हैं। नुज़ूली तरतीब और कुरानी तरतीब दोनों की हकीकत वाज़िह होने के बावजूद माज़ी करीब में दिखाया गया है कि मुस्तशरिकीन ने इसे कौम में इंतशार और कुरान का एतबार ख़त्म करने का आला बनाया। उन्होंने तहक़ीक़ करके नुज़ूली तरतीब को जमा करके नुज़ूली तरतीब पर एक नुस्ख़ा शाया किया और ये दावा किया कि नौज़ुबिल्लाह असली कुरान तो ये है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने कुरान को बदल कर रख दिया, गोया कुरान में तहरीफ। इस उनकी जिद्दोजहद का मंशा अव्वलन तो ये साबित करना कि जैसे उनकी किताबें महफूज नहीं है, कुरान भी महफूज है, और दोम ये कि अल किताब का जो निज़ाम है, जो नज़्म नस्ख़ है, जो कलाम का एजाज़ है, उसके इस एजाज़ को सबूताज़ किया जाए। मुस्तशरिकीन की ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई, दुनिया में किसी ने उसे कबूल नहीं किया और अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद की जो तरतीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई और जिस तरतीब पर कुरान मजीद को आपने मुरतब फरमाया, वही तरतीब दुनिया भर में राइज है और उसी का एतबार है और उसी तरतीब से तिलावत होती है, उसी तरतीब से उसकी हिफाजत की जाती है और वही तरतीब काबिल एतबार है और हम सब लोगों को उस पर बहुत इत्मीनान करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा किया है। कुरान मजीद हमारे ज़रिए में ही महफूज रहेगा, तो हमें खुद इस हिफाजत में अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना मौलाना से कि इस वक्त हमारे पास जो कुरान मौजूद है वो किसी इंसानों का कंपाइल शुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरतीब से उसे कंपाइल करने का हुक्म दिया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आखिरी रमज़ानुल मुबारक में आए और उसी तरतीब से उन्होंने सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल को उसी तरतीब से सुनाया, उम्मत को उसी तरतीब से याद करने की तालीम दी गई और आपके जाने के बाद सिर्फ फ़िज़िकल कंपाइलेशन हुआ, वरना कुरान आज हमारे पास जिस शक्ल में मौजूद है वो अल्लाह ताला की तरफ से और रसूलुल्लाह की तरफ से कंपाइल शुदा है। इसमें ये जो तरतीब है कि कुछ मक्की सूरतें आ गई, कुछ मदनी सूरतें आ गई, फिर कुछ मक्की आ गई, फिर कुछ मदनी सूरतें, ये जो तरतीब है, इस तरतीब के पीछे हिकमत क्या है उसे दरियाफ्त किया हर ज़माने में। क़दीम ज़मानों में जो बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर्स गुज़रे हैं उसमें अल-ख़त्ताबी जिन्होंने नज़्म कुरान पर, कोहेरेंस इन द कुरान के मौजू पर काम किया, और इसी तरह से बाक़िलानी ने किया और जुरजानी ने किया और ज़मख़शरी ने किया और बहुत से लोगों ने किया। ये बड़े बड़े नाम ही जिन्होंने कोहेरेंस इन द कुरान पर, नज़्म कुरान पर, कुरान के इस तरतीब में क्या नज़्म है, क्या हिकमत है, इस पर उन्होंने काम किया। दौर जदीद में दो उलमा ने नज़्म कुरान पर काम किया, एक अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मौलाना अमीन अहसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह। इनकी तफसीर नज़्म कुरान ही के हवाले से लिखी गई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि कुरान में इस वक्त जो तरतीब है वो कौन सी तरतीब है। आप पढ़े लिखे लोग होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट की किताबों के भी आपने पढ़ा होगा
اور بعد بھی زندگی میں اور بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ کتابوں میں جو ترتیب آئی جاتی ہے وہ یہ ترتیب ہے، نمبر 1 ہے کہ الفابیٹک آرڈر، بعض کتابیں اسی آرڈر سے لکھی جاتی ہیں، مثال ہے ڈکشنری ABCD سے ہے، الف با تا سے ہے، یہ ایک آرڈر ہے۔ کتاب کمپائل کرنا ہو تو ایک آرڈر تو یہ الفابیٹک آرڈر ہے۔ دوسرا آرڈر ہے اسینڈنگ آرڈر، وہ یہ ہے کہ بتدریج موضوع آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ کی کتاب میں سب سے پہلے ارتھ پر بات ہوگی، سوائل پر بات ہوگی، ایکسکیویشن الگ الگ سوائل کے لیے الگ الگ طریقے سے، پھر فاؤنڈیشن پر بات ہوگی، پتھر کے فاؤنڈیشن، اینٹ کے فاؤنڈیشن، کانکریٹ کے فاؤنڈیشن، اسٹیل کے فاؤنڈیشن، پھر اس کے بعد بیسمنٹ پر بات ہوگی، پھر سپر اسٹرکچر پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد سلیب کیسے لے کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ کائنڈس آف سلیبس کیا ہوتے ہیں، اس پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب جو ہے اوپر کی طرف جانے والی ترتیب ہے۔ بعض کتابیں جو ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر پر لکھی جاتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بعض کمپائلڈ کتابیں ہوتی ہیں جس میں بڑے مضامین پہلے لیے جاتے ہیں اور آخر میں چھوٹے مضامین کو رکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سیکوینشل آرڈر، بعض کام سیکوینس میں ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ فقہ کی کتاب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے طہارت کا ذکر ملے گا، غسل، وضو، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس ترتیب سے آپ دیکھیں گے تو اس میں سیکوینس ہے، جس سیکوینس سے ایک آدمی ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے کتابیں ترتیب دی گئی ہیں۔ ایک ہے کرونالوجیکل آرڈر، یعنی تاریخی ترتیب۔ جب کسی تاریخ کی کتاب کو لکھا جاتا ہے تو ترتیب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 1000 میں کیا ہوا، 1500 میں کیا ہوا، 1900 میں کیا ہوا، اسی ترتیب کے ساتھ کتابوں کو لکھا جاتا ہے۔ رینڈم آرڈر جو میگزین، کبھی کبھی ہم ہاسپٹل میں یا کسی جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا فلائٹ میں پڑھتے ہیں تو اس میں رینڈم آرڈر ہوتا ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کبھی صحت پر بات آئے گی، کبھی کوکنگ پر بات آئے گی، کبھی ٹورزم پر بات آئے گی، رینڈم آرڈر ہے۔ اور قرآن ان تمام آرڈر سے بالکل مختلف ہے، اس کی ترتیب الگ ہے۔ یہ ترتیب کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آرڈر آف ریویلیشن اور آرڈر آف کمپائلیشن کا ڈیفرنٹ ہونا، یعنی یہ ہے کہ نزولی ترتیب اور تدوینی ترتیب میں فرق ہونا، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اس طرح سے سورتوں کو جوڑا گیا ہے۔ اسے جب تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے ایک ویل اسٹرکچرڈ کتاب ہے، اس کے اندر نظم ہے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، بے ترتیب نہیں ہے، الٹب نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین ہار کی طرح جس میں ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک مقام پر پروئی گئی ہو، اس طرح سے ایک ہار کے مانند ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فکس کیا تھا۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نظم قرآن پر جب بات کرتے ہیں تو 3 لیول پر وہ نظم کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہر سورت کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان سب میں ایک نظم ہے، ان سب میں ایک کوہیرنس ہے، ان سب میں ایک آرڈر ہے۔ میں نے سورہ نساء کے حوالے سے اختصار سے اس وقت بتایا تھا کہ ایک عام طالب علم جب پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بات چل رہی ہے اور اچانک کوئی دوسرا موضوع آ گیا، پھر اچانک تیسرے موضوع کی طرف۔ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک گروپ ہے جس میں ایک خاص موضوع پر بات ہوتی ہے، دوسرے گروپ میں آنے سے پہلے بیچ میں ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے، اس پر میں نے بات کی تھی۔ تو آیتوں کے بیچ میں ربط ہوتا ہے۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ سورتوں میں جڑویں صورتیں ہوتی ہیں، مثنیٰ ہوتی ہیں، اور ایک صورت میں ایک بات ہے، اس کا تتمہ دوسری صورت میں ہے۔ ایک صورت میں ایک دلیل ہے، دوسری صورت میں دوسری دلیل ہے۔ ایک صورت میں اجمال ہے، دوسری صورت میں تفصیل ہے۔ ایک صورت میں سائنسی دلائل ہیں، دوسری صورت میں تاریخی دلائل ہیں۔ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون بیان کرتی ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک آئیڈیا ہے، ایک کانسیپٹ ہے۔ میں ان دونوں پر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ آخر والا ہے نظم آف گروپس آف سورہ۔ امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن پر غور و فکر کرنے کے بعد مولانا حمید الدین فراہی نے اسے گروپ میں تقسیم کیا، لیکن اس کے بعد ان کے شاگرد امین صاحب نے تھوڑے سے چینجز کے ساتھ ان گروپس کو دوسرے طریقے سے مرتب کیا، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، مولانا امین حسن اصلاحی نے قرآنی صورتوں کی جس طرح سے گروپ بندی کی ہے وہ یہ ہے، 7 بڑے بڑے گروپس میں انہوں نے قرآن کی تمام صورتوں کو تقسیم کیا ہے، اور ہر گروپ کا ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے، ایک مرکزی عمود ہوتا ہے۔
سارے مضامین اس کے ارد گرد چلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر مضامین نہیں ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات، یہ تو تمام گروپس میں آپ کو کامن ملیں گے، لیکن ہر گروپ کی ایک الگ شناخت ہے، اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو معزول کیا۔ بنی اسرائیل جنہیں امامت کے منصب پر کھڑا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے حکم عدولی کی، انہوں نے عہد فراموشی کی، جس کے نتیجے میں انہیں معزول کیا گیا۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کا تقرر فرمایا۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر کھڑا کیا، کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی گروپ میں کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو ایک پچھلی امت کو معزول کرنا، دوسرا امت مسلمہ کا تقرر، اور امت مسلمہ کے لیے ایک شریعت دینا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے شریعت کے احکام، سورہ نساء میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے اور انعام، اعراف، انفال اور توبہ پر یہاں قریش کو ایڈریس کیا گیا، اور انہیں زعم تھا کہ وہ لیڈر ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ یعنی یہ ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا دینا، حج کا انتظام کر دینے سے کعبۃ اللہ کے متولی شپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو وہاں انہیں معزول کیا گیا اور انہیں ایڈریس کیا گیا، اور اس جگہ امت مسلمہ کا تقرر ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے اور چل کر وہ سورہ نور پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں امامت کے منصب پر جب کھڑا کیا گیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، کشمکش ہے اس میں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر مخالفتیں ہیں، قدم قدم پر بلائیں آتی ہیں، اور وہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کا وہ عمود ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فرقان سے شروع ہو کر سورہ احزاب پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے 25 سے 33 تک۔ اس کا مرکزی عمود رسالت ہے۔ رسالت پر جو اعتراضات، آئیڈیا آف پروفیٹ ہوڈ اور مختلف رسولوں کی زندگیاں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعض اہم ترین گوشوں پر گفتگو کرتے ہوئے سورہ احزاب میں یہ باتیں آئی ہیں، اور یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 4 بڑے بڑے گروپس میں سورہ نمبر 1 سے شروع ہو کر سورہ نمبر 33 تک ہم پہنچے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ سبا سے توحید کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور آج جو ہم نے گفتگو کی سورہ سبا سے چل کر اس کے بعد ہم پہنچے تھے سورہ احقاف، یہاں تک مکی صورتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، تو سورہ حجرات پر آ کر یہ مضمون ختم ہوتا ہے، توحید کا مضمون۔ اور اس کے بعد آخرت کا مضمون شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے، جس کو آج ہم نے اس پارے میں دیکھا، اور یہاں سے چل کر سورہ تحریم تک یہ آخرت والا مضمون ہے، اور اس میں مدنی صورت میں بتایا گیا امت مسلمہ کو کیسے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک سے سورہ نمبر 67 سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اور یہ پورا گروپ وارننگ کے متعلق سے، انذار سے متعلق ہے۔ قریش کو ایڈریس کیا گیا، انہیں وارن کیا گیا، انہیں سمجھایا گیا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مکے میں نازل شدہ زیادہ صورت اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے پورے قرآن پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ نمبر 114 تک کوہیرنس پایا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ مکی صورتیں، کچھ مدنی آ گئیں، کچھ مکی آئیں، کچھ مدنی آئیں، لیکن ان سب کے باوجود مضمون کہیں ٹوٹتا نہیں، چین لنک کہیں ٹوٹتا نہیں، کوہیرنس کہیں ختم نہیں ہوتا۔ بہت شاندار کوہیرنس، بہت شاندار نظم پورے قرآن کے اندر آپ پاتے ہیں۔ یہ ایک کوشش ہے، انسانی کوشش قرآن کو سمجھنے کی، کہ کس طرح سے قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی سلائیڈ کا کنٹینیویشن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ پہلا جو گروپ ہے اس میں سوراز کتنے ہیں؟ 1 سے 5 تک، یعنی 1 مکی ہے اور 4 مدنی ہی، کل ملا کر 5 صورتیں آئیں۔ اس میں مکی کم ہے، مدنی زیادہ ہے۔
سورہ فاتحہ کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ تک قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے، تو مکی کم ہے، مدنی زیادہ ہے، لیکن یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرے گروپ میں آپ دیکھیں کہ سورہ نمبر 6 سے لے کر 9 تک 2 مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہم نے بتایا کہ یہ کشمکش والا گروپ ہے، اسٹرگل والا گروپ ہے، اس میں سورتیں 10 سے 24 تک ہیں۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نمبر 10 سے سورہ نمبر 23 تک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت ہے سورہ نور، اس میں بھی بڑی کشمکش ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اس زمانے میں بڑی کشمکش تھی، تو یہ کشمکش والی صورتوں میں 15 صورتیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ گروپ دیکھیے کہ اس گروپ کے اندر 8 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت ہے، یعنی سورہ احزاب۔ تو اس میں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کر اس گروپ کے اندر 9 صورتیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید والا گروپ ہے، اس میں آپ دیکھیں 34 سے 46 تک مکی صورتیں، 47، 48، 49 جس پر آج ہم نے گفتگو کی، 3 مدنی صورتیں، 13 + 3 16 صورتیں یہاں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد آج ہم نے سورہ قاف شروع کیا اور آگے صورتیں چلتی ہیں، تو اس میں 50 سے لے کر 66 تک مکی اور مدنی صورتوں میں 50 سے 56 تک مکی ہیں، اور اس کے بعد 57 سے 66 یعنی 7 + 10 کل 17 صورتیں اس میں آتی ہیں۔ اور آخر میں یہ جو لاسٹ گروپ ہے، انذار والا گروپ، وارننگ والا گروپ، اس گروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 67 سے 109 تک مکی صورتیں ہیں اور 110 سے 114 تک مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مترجمین اور مفسرین کے پاس کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ سب انسانی کوششیں ہیں قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے۔ جن کیز پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کی ہے نظم قرآن کو سمجھنا، کوہیرنس کو سمجھنا۔ تو اس میں بعض چیزیں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو مزید گہرائی سے مطالعہ کرنے کے مواقع ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 7 گروپس، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بیوٹیفلی کمبینیشن ہے، اور شروعات میں مکی کم اور آخر میں مکی زیادہ۔ یہاں مدنی صورتیں بہت زیادہ ہیں، یہاں مدنی صورتیں بہت کم ہی والیوم کے حساب سے۔ تو یہ ایک حسین طریقے سے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پر قرآن ختم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے والی صورت ہے، اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنے والی صورت ہے۔ یعنی قرآن کی شروعات میں آپ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں اور اس کی مدد کے سہارے پورا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، قدم قدم پر آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آخر میں بتایا گیا کہ پورا قرآن پروٹیکٹڈ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ آخری 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ قرآنی مضامین کو سمجھنے میں بہت ہی مددگار ہے، کوہیرنس کا